قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص شہزادے حضور عظیم ملت صوفی باصفا نائب قاضی گجرات، ہمدرد قوم و ملت، حضور معین ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج سید معین بابا صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت، ناشیر مسلک اعلی حضرت، خلیفہ تاج شریعت حضرت علامہ مولانا قاری سید امیر الدین بابا صاحب قبلہ، صوفی ملت حضرت مولانا سید کبیر الدین بابا صاحب قبلہ، دیگر عظیمی آڈیو چینل کے ذریعے سے سننے والے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلا وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعتی دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج عظیمی آڈیو چینل کے ذریعے سے خانقاہ اہل سنت بارگاہ حضور عظیم ملت کی طرف سے شہنشاہ گجرات اور ہم سب کے روحانی پیشوا اور جسمانی اور روحانی درد کے درما حضور سیدنا سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ اس پروگرام کا انعقاد ہوا۔ حضور معین ملت کی سرپرستی حاصل ہے اور حضور شہزاد معین ملت نبیر عظیم ملت حضرت سید امیر الدین بابا کے زیر سایہ چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ بارگاہ شہنشاہ گجرات سیدنا سید علی میرا داتار میں ہماری اس طرح کی حاضری کو قبول فرما کر سب کے دامنوں کو گہر مراد سے بھرپور فرمائے اور مولا کریم شہنشاہ گجرات سیدنا سید علی میرا داتار کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ان کے صدقے میں ہم سب کو اور آپ تمامی حضرات کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ مامون فرمائے۔ حضرات، آئیے پہلے چند اشعار سیدنا سید علی میرا داتار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کی چادر شریف کے حوالے سے کہ سر کٹایا ہے جس نے اوڑھ کر ذکر پروردگار کی چادر، سر کٹایا ہے جس نے اوڑھ کر
ذکر پروردگار کی چادر، کیوں نہ ہم ناز سے چلیں ایسے تقوی شعار کی چادر، نم کا نومت العروس کا مزدہ لے کر آئے فرشتے مرقد میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن بندہ جب قبر میں سوالات کی منزل سے کامیاب ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسی سے جو ہے ان کے شہادت کے دن، ان کے وصال کے دن کو عرس کہتے ہیں، اسی حدیث سے۔ تو نم کا نومت العروس کا مزدہ لے کر آئے فرشتے مرقد میں، اوڑھ کر سو رہا ہے دیوانہ فضل پروردگار کی چادر، جن کی تلوار کی جلالت نے توڑ ڈالے غرور باطل کے، جن کی تلوار کی جلالت نے توڑ ڈالے غرور باطل کے، اے مسلمان سر پہ اہل ایمان کے ہیں اسی دیندار کی چادر۔ شادی کے وقت گھر سے چل نکلے میرا بہر جہاد چل نکلے، شادی کے وقت گھر سے چل نکلے میرا بہر جہاد چل نکلے، اور سید علی کی دلہن نے اوڑھ لی انتظار کی چادر۔ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ سر پہ ڈالے مجاہدی چادر، جا ملا مالک حقیقی سے، رفتہ رفتہ سمٹ گئی آخر لذت انتظار کی چادر۔ دل کی یہ آرزو ہے اے خادم، بعد مرگ میری کفن کی جگہ ہو میری لاش پہ اناوا کے راستے کے گزار کی چادر۔ حضرات، شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے 10ویں امام حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ امام علی نقی کے صاحبزادے حضرت سید جعفر مرتضیٰ، ان کے صاحبزادے سید ادریس، اس طریقے سے ان کی اولاد میں سے سیدنا سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالی عنہ 29 رمضان المبارک یعنی چاند رات سن ہجری 879 جو عید کی چاند رات ہوتی ہے 29 رمضان المبارک، احمد آباد شریف کے خانپور سید واڑے میں آپ پیدا ہوئے۔ میرا سید علی داتار کا سلسلہ، آپ کا حسب نسب آپ حسینی گھرانے سے ہیں، آپ کی پیدائش بھی چاند رات کو ہے 29 رمضان المبارک، اور شہادت بھی جو ہے وہ چاند رات یعنی محرم الحرام کی 29 تاریخ۔ حضور سیدنا سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان سیدنا علم الدین اپنے والد حضرت محمد دارین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بخارا سے لکھنؤ تشریف لائے، لکھنؤ ضلع کے جو ہے کوڑا گاؤں میں۔ اس وقت ہندوستان میں جو حالات تھے عقائد اور اعمال کو لے کر، وہ مسلمانوں کے حالات زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اکثر اسلام کی تبلیغ کے لیے بخارا سے بزرگان دین ہندوستان تشریف لائے۔ مسلمان اپنے دین کو بھلا کر غلط راستے پر چل چکے تھے، گناہ دن بدن بڑھ رہے تھے۔ اسی دور میں حضرت قطب عالم حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد، یہ بھی بخارا سے گجرات ان کے چچا جان کے حکم سے تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے۔
حضرت قطب عالم جن کا مزار شریف وٹوا میں ہے، وہ حضرت میرا سید علی داتار کے دادا حضرت سیدنا علم الدین کے چچہرے بھائی ہیں، ایک ہی گھرانے سے ان کا سلسلہ۔ یہ حضرات ہندوستان میں مختلف صوبوں میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے، بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھاتے۔ سیدنا سید علم الدین صاحب کے والد ماجد حضرت محمد دارین کا وصال ہو گیا تو اس وقت لکھنؤ کے اس گاؤں سے نکل کر حضرت سیدنا میرا سید علی داتار کے دادا حضرت علم الدین گجرات کے احمد آباد شہر میں تشریف لائے، اور یہاں پر حضرت قطب عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں احمد آباد کے بادشاہ احمد شاہ سے حضرت قطب عالم حضرت علم الدین سے مل کر بہت خوش ہوئے اور بہت زیادہ خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، اور حضرت قطب عالم نے سیدنا علم الدین کی جو ہے احمد شاہ بادشاہ سے ملاقات کرائی۔ احمد شاہ نے حضرت سیدنا علم الدین حضرت میرا سید علی داتار کے دادا کو خانپور میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور انہیں اپنی فوج میں سپہ سالار بنایا۔ حضرت علم الدین بہت بہادر بھی تھے اور بڑے پرہیزگار بھی تھے۔ اپنی فوج میں جتنے بھی ان کے سپاہی تھے، آپ انہیں دین کے راستے پر چلنے کی تاکید فرماتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام سنتوں پر چلنے کی نصیحت فرماتے۔ آپ کی صحبت میں رہ کر بہت سارے سپاہی آپ کے مرید بھی ہوئے اور ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی سے مالا مال ہوئے۔ اس دوران عثمان پورہ میں شمع برانی، جن کا نام جو ہے عثمان تھا، بڑے نیک بزرگ تھے، اور ان کے بھی مرید بننے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ حضرت سیدنا علم الدین نے اپنے صاحبزادے حضرت دوست محمد، جو دوست میاں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، سیدنا سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، تو دوست محمد کا نکاح شمع برہانی کی بہن حضرت عائشہ بی بی، جنہیں ہم جنتی ماں راستی اماں کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، ان سے کیا۔ بڑی پرہیزگار تھی وہ، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ کنیز تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار ماں کے خاندان کے حساب سے اور والد کے خاندان کے حساب سے، دونوں خاندان کے حساب سے اولیاء کرام کے گھرانے ہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت دوست محمد، میں بتا دوں کہ حضرت سیدنا علم الدین اور دوست محمد میرا سید علی داتار کے دادا اور والد، ان دونوں کے مزار شریف حضرت میرا سید علی داتار کے مزار پر جو وہ دروازہ ہے جو انٹر اور نکلنے کا ہے وہ نہیں، بلکہ ادھر سائڈ میں جو دروازہ ہے جو اکثر بند رہتا ہے، جنہیں بعض حضرات جنتی دروازے سے بھی پہچانتے ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سیدنا سید علی میرا داتار کے جو ہے بالکل سینے کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں ان حضرات کے مزارات ہیں، حضرت دامہ اماں کا بھی مزار وہیں پر ہے۔ تو حضرت دوست میاں دوست محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرا داتار کے والد ماجد بڑے بہادر تھے، تلوار کے ماہر تھے۔ جہاں جنگ ہوتی تو دوست محمد کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرماتا۔ اس لیے احمد شاہ بادشاہ کی نگاہ میں حضرت دوست محمد کی بہت عزت تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ خانپور میں رہتے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ ابو محمد حضرت میرا سید علی داتار کے بڑے بھائی، اور کچھ سالوں کے بعد رمضان المبارک کی 29 تاریخ اور عید کی چاند رات کو پیر کے دین سیدنا سید علی میرا داتار
کی ولادت ہوئی۔ میرا سید علی داتار اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ سیدنا سید علی میرا داتار احمد آباد کے خانپور میں سید واڑہ میں پیدا ہوئے، پیدائشی ولی تھے، اور جب حضرت سیدنا سید علی میرا داتار 3 مہینے کے تھے تو احمد شاہ بادشاہ نے آپ کے دادا علم الدین سے عرض کی کہ آپ پاٹن گاؤں جو سیدپور پاٹن ہے اس کے آس پاس میں بھیل اور ڈاکوؤں نے ظلم مچا رکھا ہے اور بغاوتیں کی ہیں، اس لیے حضرت دوست محمد کو وہاں کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ بھیج دیں۔ حضرت دوست محمد حضرت میرا سید علی داتار کے والد پاٹن نگری گئے۔ اس وقت اوناوا جہاں آپ کا مزار ہے میرا سید علی داتار کا، اس کا نام لیلا پور تھا۔ لیلا پور ہو کر پاٹن آنا جانا ہوتا تھا، اس وجہ سے حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کے والد ماجد حضرت دوست محمد نے لیلا پور میں مکان بنایا تھا۔ بھیلوں کو ڈاکوؤں کو پکڑ کر احمد آباد بھیج دیا گیا۔ اسی دوران میں میواسن میں چڑھائی کی اور میواسن کا راجہ ہار گیا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت دوست محمد کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ آپ کا پورا قبیلہ یہاں اوناوا میں آرام سے رہنے لگا۔ سیدنا سید علی میرا داتار ابھی 10 مہینے اور 16 دن کے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ راستی اماں حضرت سیدہ عائشہ کا وصال ہو گیا۔ 16 رجب سن ہجری 880 میں، 79 میں حضرت میرا داتار کی ولادت ہے، اور 80 میں حضرت سیدنا میرا سید علی داتار کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت دوست محمد کے گھر میں ایک عورت جو ہے کام کرتی تھی، دولت بی بی اور دامہ اماں، جنہیں دادی اماں بھی کہتے ہیں۔ اب وہ حضرت میرا سید علی داتار کی پرورش کر رہی تھی۔ سیدنا سید علی میرا داتار چونکہ 10 مہینے کے تھے، اب ماں کا سایہ اٹھ گیا تو بغیر دودھ کے آپ رونے لگے۔ حضرت دامہ اماں نے ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے سینے سے لگایا۔ عورتوں کی ویسے عادت ہوتی ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے سینے سے لگاتے ہیں، اپنی چھاتی سے لگایا۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی بچپن میں کرامت دیکھیں کہ وہ 16 سال کی اور غیر شادی شدہ، مگر اللہ تعالیٰ نے دامہ اماں کی جو ہے سینے میں دودھ کی نہر جاری فرما دی۔ سیدنا سید علی میرا داتار دودھ پینے لگے، انہیں سکون مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا دوست محمد نے حضرت دامہ اماں سے نکاح فرمایا۔ حضرت دامہ اماں اور حضرت سیدنا علم الدین کی مبارک پرورش میں حضرت سیدنا سید علی میرا داتار بڑے ہوئے۔ آپ نے تعلیم اپنے دادا جان سے احمد آباد میں حاصل کی۔ آپ کے دادا جان چونکہ احمد آباد میں رہتے تھے، خانپور میں، بڑے نیک و پرہیزگار تھے سیدنا سید علی میرا داتار۔ بچپن ہی سے قرآن کی تلاوت اور عبادت میں اپنا وقت گزارتے۔ اس زمانے میں بھی بچپن میں کوئی تکلیف والا آتا اور آپ سے دعا کراتا، دعا قبول ہو جاتی، اور جیسا بھی تکلیف والا آتا اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ کوئی بیمار آتا شفا پا جاتا، بلا والا آتا تو بلا سے نجات پا جاتا۔ آج جس طریقے سے آپ کا مزار مبارک فیض کا دریا ہے، بچپن کے عالم ہی سے آپ کی بارگاہ سے ویسے ہی فیض کا دریا جاری تھا۔ آپ کی صحبت میں کئی لوگ ایمان لے آئے، اور سیدنا سید علی میرا داتار بچپن ہی سے وہ کام کرتے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی ہوتی۔ سیدنا سید علی میرا داتار کا ہر قدم بچپن اور جوانی میں سنت کے مطابق ہوتا۔ دنیا والوں کو آپ
صحیح راستے کی پہچان بتاتے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء شہید کربلا سے حضرت سیدنا سید علی مرزا داتار کو اتنی محبت تھی اور آپ کے دل میں یہ جذبہ بھی تھا کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو. محرم کے مہینے میں زیادہ تر سیدنا سید علی مرزا داتار قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر. اب اس زمانے میں احمد شاہ بادشاہ کا تو وصال ہوا اور احمد آباد میں احمد شاہ بادشاہ کے بیٹے محمود بیگڑا چھوٹی عمر میں وہ تخت نشین ہوئے. محمود بیگڑا بہت بہادر تھے اور انہوں نے کئی قلعے فتح کیے. اسی وجہ سے بیگڑے کے نام سے مشہور ہوئے. اس زمانے میں دلی کے تخت پر محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی. دہلی کے دربار میں محمد لودھی کے دربار میں ایک شخص فریاد لے کر کے پہنچا. فریاد کس علاقے کے تعلق سے تھی؟ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کا ایک جو گاؤں تھا مانڈو گھڑ، جو آج بھی ہے، 70 کلومیٹر کی باؤنڈری میں وہ بسا ہوا تھا. اللہ اکبر. مانڈو گھڑ میں 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے. وہ پورے گاؤں کے ساتھ میں نے باؤنڈری بتائی. اس میں مانڈو گھڑ کا راجہ مہندی کی حکومت تھی. راجہ مہندی بڑا ہی خونخوار اور ظالم اور انسانیت کا دشمن اور بہت بڑا جادوگر تھا. اس نے اپنے محل میں 24 فٹ کا ایک دیو بنایا تھا، مورتی بنائی تھی. اس کا روزانہ کا اصول تھا کہ ایک مسلمان کا قتل کرتا اور اس کے خون کا تلک اپنے دیو پر بھی لگاتا اور اپنے ماتھے کی پیشانی پر بھی خون کا ٹکا لگاتا. روزانہ اس کے دیو کے آگے ایک انسان کی بلی چڑھائی جاتی. جو لوگ جیو دیا کے نام پر ناٹک کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھیں. ایسے ظلم کو صرف مسلمانوں کے پیشوا ہوئی نے ختم کیا ہے. جیو دیا کے نام پر انسانیت کا خون بہانے والے، انسانوں کا خون بہانے والے کون تھے اور آج بھی کون ہیں؟ وہ اگر اللہ بصارت دے اور بصیرت دے تو آنکھ کھول کر کے دیکھا جا سکتا ہے. بہرکیف راجہ مہندی کہ اس ظلم کے خلاف محمد شاہ لودھی کے دربار میں یہ فریاد کی گئی کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے، اس لیے کہ یہ ایسا بادشاہ ہے جس کے دربار میں ہر وقت بڑے بڑے تانترک اور جادوگر رہتے ہیں، اور جو بھی بادشاہ اس پر چڑھائی کرتا تو ایک تو راجہ مہندی کے پاس خود فوج تھی اور دوسرا کہ جادوئی طاقت بھی تھی جس سے حملہ کرنے والے شکست کھاتے، اور راجہ مہندی یہ اس کا ظلم و ستم اور بڑھتا رہتا تھا. جب بادشاہ محمد لودھی کے دربار میں یہ فریاد پہنچی کہ مسلمانوں کی اور انسانوں کی مدد کی جائے تو محمد لودھی نے کہا کہ اس وقت احمد آباد کے تخت پر محمود بیگڑے جو ہیں جلوہ افروز ہیں، بڑے بہادر ہیں، جوان ہیں، انہوں نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے. میں ان کے نام خط لکھ دیتا ہوں، انہیں دینا. اور محمد لودھی نے محمود بیگڑے کے نام خط لکھا. اس خط میں مانڈو گھڑ کے تمام حالات لکھے، مانڈو گھڑ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا. وہ شخص احمد آباد محمود بیگڑے کے دربار میں حاضر ہوا. خط کو پڑھتے ہی محمود بیگڑے کو جلال آیا. اس نے مانڈو گھڑ پر چڑھائی کی تیاری شروع کی. حضرت دوست محمد میرا سید علی داتار کے والد کو پیغام بھیجا
کہ 250 گھوڑے سوار سوار لے کر آپ بھی آ جائیں۔ حضرت دوست محمد اوناوا سے احمد آباد تشریف لے آئے اور محمود بیگڑے کے لشکر میں شریک ہو گئے۔ 12,000 سپاہی کو لے کر مانڈو گھر کے لیے محمود بیگڑے روانہ ہوئے۔ محمود بیگڑے کی فوج جب ایم پی کے دھار ضلع میں مانڈو گڑھ کے قریب پہنچی، ادھر پڑاؤ ڈالا۔ جب مانڈو گھر پر چڑھائی کی تو پورے مانڈو گھر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی، مگر مانڈو گھر کا جو قلعہ تھا بڑا مضبوط تھا۔ محمود بیگڑے بڑے پریشان تھے، آخر کیا ماجرا ہے، فتح کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کی کہ کیوں فتح نہیں مل رہی ہے۔ کچھ جاننے والوں نے بتایا کہ آپ کی فوج میں ایک بزرگ ہیں حضرت علم الدین، ان کے پوتے کا نام سید علی ہے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مانڈو گڑھ کی فتح رکھی ہے۔ سیدنا سید علی میرا داتار کے تعلق سے جیسے ہی معلوم ہوا، حضرت علم الدین کی بارگاہ میں پیشکش کی۔ سلطان محمود بیگڑے نے اور سیدنا علم الدین نے خط لکھے۔ ادھر سیدنا سید علی میرا داتار کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی، پورا گھرانہ سید علی کی شادی کی خوشی منانے میں لگا ہوا تھا۔ ادھر محمود بیگڑے کی جانب سے اور سیدنا علم الدین آپ کے دادا جان کی جانب سے کئی خط پہنچے، مگر آپ کی دامہ اماں اور حضرت ابو محمد یہ خط کو چھپا دیتے۔ جب کئی دن ہو گئے سیدنا سید علی میرا داتار مانڈو گھر نہیں پہنچے تو بڑی فکر ہوئی۔ حضرت سیدنا علم الدین اور سلطان محمود بیگڑے نے قاصد بھیجا، جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار سے ملاقات کی اور پیغام پہنچایا۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کو حالات معلوم ہوئے اور یہ بھی پتا چلا کہ اور بھی خط آئے ہیں۔ آپ والدہ ماجدہ کے پاس آئے، بڑے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے اپنی والدہ کو دادا کا خط دکھایا اور کہا کہ اس سے پہلے بھی خط آئے اور آپ نے مجھے نہیں بتائے۔ دادا جان نے مجھے بلایا ہے، مانڈو گھر میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ تعالی میرے ہاتھ سے ہوگی۔ امی جان آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ داما اماں نے کہا پیارے بیٹے، آپ کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو خط نہیں پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، سیدنا سید علی میرا داتار کے اندر جو اسلام کی محبت تھی، اللہ اکبر، سیدنا سید علی اکبر کی جوانی کا جو عکس پایا تھا، جو فیضان پایا تھا، سیدنا سید علی اکبر کی 18 سال کی عمر، سیدنا سید علی میرا داتار کی 19 سال کی عمر، وہ جوانی، وہ شادی کی تیاری، وہ حضرت سیدنا امام قاسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جن کی بھی جو ہے منگنی حضرت سکینہ سے ہوئی تھی، اللہ اکبر، انہی کی سنت حضرت سیدنا سید علی میرا داتار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ہم شادیوں کے دنوں میں تو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی میں نہ جانے کتنے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر سیدنا سید علی میرا داتار ایک طرف شادیوں کی جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک طرف اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے دامہ اماں سے، اپنی والدہ سے اجازت مانگی اور آپ نے کہا کہ اماں جان، مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں، وہ ظالم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اب جب مجھے دادا جان نے بلایا ہے، آواز دی ہے اسلام کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے، تو اب میں نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی، آپ 125 گھوڑے سوار کو لے کر روانہ ہوئے اور اوناوا، جہاں آپ کا آج مزار ہے، وہاں تالاب تھا، وہاں آ کر آپ نے وضو بنایا، مسواک کی
اور نماز پڑھی، اور جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا، اور دل میں خیال فرمایا کہ اگر شہید ہو جاؤں تو مجھے اسی جگہ دفنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سید علی مراد عطار نماز پڑھنے کے بعد مانڈو گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر دادا جان سے ملے۔ اس رات زوروں کی آندھی چلی، آپ خیمے میں تشریف فرما ہو گئے۔ طوفان آیا، جتنے خیمے تھے سب ہوا میں اڑ گئے، مگر ایک خیمہ باقی تھا جس میں سیدنا سید علی مراد عطار اور آپ کے دادا جان حضرت علم الدین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ محمود بیگڑے سلطان نے جب دیکھا کہ اتنا طوفان آیا اور سارے خیمے اڑ گئے اور ایک خیمہ باقی ہے، ضرور جو ہے سید علی آگ چکے ہوں گے، لہذا بادشاہ خیمے میں تشریف لے گئے۔ دیکھا حضرت سیدنا علم الدین بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سید علی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے گرم جوشی سے ملاقات کی، اور اب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے حضرت سیدنا سید علی مراد عطار کو پورے حالات سے واقف کرایا۔ قصہ سننے کے بعد سیدنا سید علی مراد عطار نے کہا اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے مانڈو گھر کی فتح حاصل ہوگی اور راجہ شکست کھائے گا۔ ہم اسے پہلے سیدھے راستے کی صراط مستقیم دعوت دیں گے، اگر نہیں مانا تو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ سلطان محمود بیگڑے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور وہ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا سید علی مراد عطار کے وسیلے سے اور ان کے مبارک ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے۔ محمود بیگڑے نے کہا کہ آپ چاہیں اتنی فوج لے لیں۔ سیدنا سید علی مراد عطار نے فرمایا بس مجھے 125 گھوڑے سوار ہیں وہی کافی ہیں۔ جب آپ مانڈو گھوڑ کے قلعے کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ندی تھی، ندی میں آپ نے گھوڑا ڈال دیا، اللہ اکبر، ندی نے راستہ عطا فرما دیا۔ اور مانڈو گھوڑ کی حد میں کاکڑا کوہ کے پاس جب پہنچے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، ادھر مانڈو گھر کے قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ حضرت سیدنا سید علی مراد عطار نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ قلعے کی دیوار ایسے ہی جو ہے وہ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا، پتہ نہیں کئی مہینے گزر جائیں گے، اتنی مضبوط ہے، لہذا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے قلعے کی دیوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے ہی گھوڑے کو چھلانگ لگائی۔ سبحان اللہ، 18 فٹ جو اونچائی تھی، آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چھلانگ لگا کر کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جو گھوڑے سوار تھے 125 وہ بھی جو ہے اس میں داخل ہوئے، یہ آپ کی کھلی کرامت تھی۔ اور کاکڑا کوہ سے آپ نے قلعے کے اندر باقی فوج کے لیے جانے کے لیے سرنگ بھی بنوائی۔ جب سیدنا سید علی مراد عطار قلعے میں پہنچے، مانڈو گھر کے راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کے چہرے انور کو دیکھا، اتنا روشن وہ چہرہ، اللہ اکبر، ان کے کلیجے کانپ اٹھے۔ کچھ لوگوں نے تو وہیں ہتھیار ڈال دیے، کچھ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو مقابلے میں آتا گیا وہ جہنم میں پہنچتا گیا۔ سیدنا سید علی مراد عطار ان کو جہنم میں پہنچاتے رہے۔ ادھر راجہ مہندی کو معلوم ہوا، وہ جہاز محل کی طرف بھاگا، جتنے جادوگر تھے ان سب کو بلایا، تانترک کو بلایا، کہا کہ یہ کون ہمارے قلعے میں آ گیا ہے؟ فوج نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں، اب تم آگے بڑھو اور جادوئی طاقت سے اسے شکست دے دو۔ وہ جادوئی وار کرتے رہے، مگر سیدنا سید علی مراد عطار پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جن کی نگاہ سے بڑے بڑے جادو کرتے ہوں آج بھی، اللہ اکبر۔ لہذا سیدنا سید علی مراد عطار
ان جادوگروں کے جادو کو نشٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. کچھ جادوگروں کو آپ نے قتل بھی کیا. آپ کے بازو میں وہ حیدری طاقت تھی. جنگ کے درمیان نماز کا وقت آتا آپ نماز ادا فرماتے. آپ کو دیکھ کر مانو گڑھ کے کئی سپاہی ایمان لے آئے. اللہ اکبر. سیدنا سید علی میرا داتار جنگ کرتے کرتے راجا کے جہاز محل تک پہنچے. اسی جہاز محل میں 24 فٹ کا وہ دیو موجود تھا، وہ مورتی تھی. حضرت سیدنا سید علی میرا داتار جب جہاز محل میں پہنچے اور آپ کا سامنا راجہ مہندی سے ہوا، حضرت سیدنا سید علی کو دیکھ کر راجہ مہندی کے ہوش اڑ گئے. دونوں کے بیچ جنگ ہوئی. راجہ مہندی وہاں سے نیل کنٹھ بھاگا. آپ نے پیچھا کیا اور نیل کنٹھ میں جو سپاہی تھے وہ سیدنا سید علی میرا داتار کو دیکھ کر ڈرنے لگے. آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کہ راجہ کہاں بھاگا ہے، اگر بتا دو گے تو معاف کر دوں گا. سپاہی نے کہا کہ مہندی راجہ لوہانی گفا میں جا کر چھپا ہے. گفا آج بھی موجود ہے، اس فقیر نے بھی زیارت کی ہے، وہاں میں گیا ہوں. جب آپ وہاں پہنچے لوہانی گفا میں، اللہ اکبر، سیدنا سید علی میرا داتار ڈھونڈتے ڈھونڈتے راجہ کے پاس پہنچ گئے. سید علی کو دیکھ کر راجہ ڈرنے لگا. سیدنا سید علی میرا داتار نے راجہ کو پکڑ کر کے اس کی چوٹی کاٹی اور فرمایا کہ تو روزانہ ایک انسان کا قتل کرتا ہے، ابھی بھی اگر توبہ کر لے تو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ معاف کرو گے، مگر میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا. یہی بات چیت ہو رہی تھی اور بات چیت کے دوران آپ اسے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، آپ اسے توبہ کا حکم دے رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، اور اس نے بات ہی بات میں سیدنا سید علی میرا داتار کو جو ہے وار کر کے شہید کر دیا. آپ شہید ہوئے اور شہادت کے بعد آپ نے راجہ مہندی پر حملہ کیا اور اس کے 3 ٹکڑے کر ڈالے. اللہ اکبر. یہ 29 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا جو کل گزرا، اور چاند رات تھی سن ہجری 898. حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی شہادت ہوئی. مانڈو گھر سے آپ کو یہاں پر لایا گیا میرا داتار. وہیں آپ کا مزار مبارک ہوا جہاں آپ نے مسواک کو گھاڑا تھا. سیدنا سید علی میرا داتار کے مزار مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روحانی سینٹر بنا دیا. سبحان اللہ. میرا سید علی داتار کا وہ مزار مبارک آج ایسا جسمانی اور روحانی سینٹر بن چکا ہے، وہ ہاسپٹل بن چکی ہے. دنیا میں جس کا علاج کہیں نہ ہو، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ آنکھوں کی بیماری ہو، چاہے وہ بت پلیت ہو، چاہے وہ جادو ہو، ڈونا ہو، چاہے وہ جین اور آسیب ہو، جو بھی گرتا پڑتا آتا ہے سیدنا سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک سے وہ ضرور جو ہے فیض پاتا ہے. ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، ہر ایک کو وہاں سے فیض ملتا ہے. جس کی لگن زیادہ ہوتی ہے، جس کی عقیدت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ میرا سید علی داتار کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا. اس فقیر کو بھی جب میں رابعہ خامسہ پڑھتا تھا تب جو ہے آسیبی خلل تھا، وہاں لے جایا گیا، مجھے باندھ کے لے جاتے تھے، انہی کی بارگاہ سے فیض ملا. بیچ میں 2010 میں خطرناک بیماری کا شکار ہوا، مگر وہاں پر قرآن پڑھنے کی منت مانی، آج بھی وہ فیض ہوا. اللہ اکبر. جو دوائیں اثر نہیں کرتی تھی، آپ کی بارگاہ کے فیض سے ان دواؤں نے اثر کرنا شروع کیا اور وہاں سے شفا ملی. بہت ساری تکلیفیں اس فقیر کو ہوئی، مگر یہ سیدنا سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. اللہ اکبر. ہر بیماری سے نجات ملتی رہی
اور بھی جسمانی روحانی بیماری سے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں نجات عطا فرمائیں، سب کو نجات عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں کیسا بافید آستانہ ہے۔ عیسوی سن 1935 کا واقعہ ہے۔ احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر دیوی لال مارواڑی جو ہے نام کا کلی رہا کرتا تھا۔ میرا داتار کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں، آپ کے آستانے پر اس کا آنا جانا تھا۔ بڑی عقیدت تھی۔ وہ عقیدت جب مضبوط ہوتی ہے تب ہی فیضان کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی دعاؤں سے اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ اس زمانے میں جو آستانے کے خادم تھے، دیوی لال نے نام پوچھا تو انہوں نے روشن لال نام رکھا۔ روشن لال جب 4 سال کا ہوا، اس کے گلے میں ایک گانٹھ ہوئی۔ احمد آباد کے سول ہاسپٹل میں اس گانٹھ کو نکالا گیا۔ وہ بچہ بیمار رہنے لگا۔ میرا داتار کے دربار پر لے آئے، یہاں پر اس کو رکھا۔ اس دور میں بابو بھائی نام کے حکیم تھے، ان سے دوائی بھی کرائی، جسمانی اور روحانی علاج دونوں ہو رہے تھے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ بچے کا انتقال ہو گیا اور اوناوا کے تالاب کے پاس اسے دفنایا گیا۔ دیوی لال اور اس کی بیوی رات نے دن بچے کو یاد کر کے رونے لگے۔ میرا سید علی داتار کی بارگاہ میں خوب فریاد کرنے لگے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں امید لے کر کے آئے تھے، آپ ہی کی دعا سے بیٹا ملا تھا، ہمارا سہارا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ رات نے دن وہ دعائیں فریاد کرنے لگے۔ ان کی بارگاہ میں جو فریاد کی جائے، اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ فریاد رد نہیں جاتی۔ کوئی فریاد تو کرے۔ یہ کن کے شہزادے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کن کی نسل سے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس اولاد میں سے ہے۔ اعلی حضرت اس نبی کی شان بیان فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی فریاد کرے اور حضور کو خبر نہ ہو، نہیں، ضرور جو ہے وہاں سے مدد ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنے روحانی سینٹر جو ہے وہ قائم فرمائے ہیں۔ یہ برانچیں ہیں سب، اور اصل مرکز مدینہ شریف میں ہے۔ جہاں جس کو فیض ملتا ہے، یہ فیض اصل میں فیض رسول ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیضان ہے۔ لہذا دیوی لال بھی خوب رو رو کر کے فریاد کر رہا تھا۔ ایک دن گھر میں اکیلا تھا، اس کی بیوی باہر گئی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ دیوی لال کے گھر میں وہ فریاد کر رہا تھا سیدنا سید علی میرا داتار کو، اور ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آ کر کے کہا، جاؤ، تمہارا بیٹا روشن لال یہ دلی کے ریلوے اسٹیشن پر تمہیں ملے گا۔ دیوی لال سوچ میں پڑ گئے، کمرہ بند ہے اور یہ نوجوان یہاں کہاں سے آ گئے؟ اتنا کہہ کر کے وہ نوجوان غائب ہو گئے۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ نوجوان اور کوئی نہ ہو سکتا ہے سیدنا سید علی میرا داتار ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیوی لال خوش ہو گیا۔ عقیدت دیکھیے، ہمیں سے بعض لوگ تو اسی میں پس و پیچ میں ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچہ تو اوناوا میں دفن کیا گیا تھا اور وہ وہاں کیسے پہنچا، یہاں تو ہو سکتا ہے 17 مولانا کو ہم پوچھ لیں گے۔ عقیدت مضبوط ہوتی ہے تو فیضان ملتا ہے۔ ادھر حکم ہوا، دیوی لال فوراً ٹرین سے جو ہے دہلی پہنچے۔ ادھر دلی اسٹیشن پر ایک گاڑی آئی۔ جب وہ ٹرین یارڈ میں پہنچی تو صفائی کرنے والوں نے دیکھا کہ ایک بچہ 4 سال کا کپڑا میں لپٹے ہوئے ہے اور ایک برتھ پر وہ پڑا ہوا ہے۔ صفائی کام کرنے والوں نے بچے کو اٹھا کر اسٹیشن ماسٹر تک پہنچایا۔ وہاں کافی بھیڑ جمع ہو گئی۔ اتنے میں دوسری گاڑی سے دیوی لال دہلی اسٹیشن پر پہنچے۔ بھیڑ دیکھی، وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ لوگ بچے کو لے کر پوچھ رہے ہیں کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے۔ دیوی لال نے بھیڑ چیری اور جا کر کے کہا کہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ لوگوں نے کہا تم تو اس گاڑی سے آئے ہو۔
دیوی لال نے کہا جتنی نشانی بچے کے اندر تھی، جو گلے پاس گانٹھ ہوئی تھی، جس کا آپریشن ہوا تھا، یہ سب بتایا، ساری نشانیاں پائی گئی، اور پھر حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی کرامت کا قصہ سنایا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے روشن لال کو دیوی لال کے حوالے کیا، اور کئی لوگ تو دیوی لال کی زبانی حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کے حالات سن کر، ان کی کرامت سن کر دہلی سے اس کے ساتھ آئے۔ اللہ اکبر! اور یہاں آ کر فیض سے مالا مال ہوئے، اور اناوا کے تالاب کے پاس جو قبر میں بچے کو رکھا تھا، وہاں آ کر کے دیکھا تو قبر میں کچھ بھی نہیں تھا، بچہ ان کے پاس موجود تھا۔ یہ فیض ہے سیدنا سید علی میرا داتار کا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے 1975 میں 75 میں اونا، جو ہمارے کاٹھیا واڑ میں ہے، وہاں کے دیل واڑہ کے رہنے والے ابو بکر بھائی، ان کی آنکھوں کی روشنی جادو کی طاقت سے، جادوئی زور سے چلی گئی۔ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اناوا چلے آ، سید علی کے دربار میں چلے آ۔ وہ کئی مرتبہ جا چکے تھے، بس اٹھے اور اپنے بیوی بچوں کسی کو نہیں بتایا، اور ابو بکر بھائی اونا دیلواڑہ کے سیدھے سیدنا سید علی میرا داتار کے آستانے پر آ گئے، اور یہاں آ کر ضد کر کے بیٹھ گئے کہ آنکھوں کی روشنی لے کے جاؤں گا، آنکھیں لے کر کے جاؤں گا۔ ایک رات انہوں نے فجر کی اذان سے پہلے کیا دیکھا کہ خواب میں کوئی آیا ہے اور آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہے، اور پھر پٹی بھی باندھ دی گئی۔ جب اذان ہوئی اور ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ہرے کلر کی۔ جب اسے کھولا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ ادھر ابو بکر بھائی کے گھر والے پریشان تھے، تو سیدنا سید علی میرا داتار خواب میں جو ہے ان کے یہاں آئے اور فرمایا کہ تمہارے والد ہم اناوا آئے ہوئے ہیں، آؤ، ان کی آنکھوں کی روشنی آ گئی ہے، انہیں آ کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کی۔ 1981 میں امریکہ کی رہنے والی ایک لیڈی پیٹرکس، جس کی بہن بہت بڑی ڈاکٹر تھی، سرجن تھی، پیٹرکس کے پیٹ میں السر کی بیماری ہوئی، چاندے پڑ گئے، کافی بیمار تھی، بڑی پریشان تھی، اتنے علاج کرائے، یہ چیک اپ کرایا، وہ کرایا، آخرکار پریشان ہوئی تو ہندوستان آئی، اپنے بوائے فرینڈ جو ہے یورگین کے ساتھ ممبئی آئی، یہاں چیک اپ کرایا، یہاں دوائی کرائی، ممبئی سے جے پور آئی، اور جے پور سے بائی روڈ احمد آباد آنے کا اس نے پلان بنایا۔ راستے میں حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کا مزار پڑا، نگاہ پڑی، تو ایسے ہی گھومنے کی نیت سے مزار شریف پر چکر لگایا۔ یہاں کوئی ایسے بھی آ جاتا ہے تو خالی نہیں جاتا۔ وہاں سے احمد آباد آئے یہ دونوں، ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے۔ پیٹرکس رات میں خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت آ کر کے وہی مزار شریف دکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں آ کر کے مزار شریف کے اوپر سے بکری کا دودھ اتار کر کے پی لے، تجھے اچھا ہو جائے گا۔ اس نے اٹھ کر کے یورگین سے بات کی، اس نے احمد آباد کے گیسٹ ہاؤس کے مینیجر سے بات کی، اور میرا داتار کے حالات معلوم کیے، پھر ٹیکسی کر کے پہنچے۔ وہاں بھروچ کے ایک سوالی موجود تھے، ایک سائل تھے جو انگلش جانتے تھے، بات چیت ہوئی، خادم کے پاس لے گئے، بکری کا دودھ منگایا گیا، مزار شریف سے اتارا گیا، اس نے پیا۔ خادم نے کہا کہ 11 دن تک ایسا کریں۔ اس وقت زمانے میں وہاں کوئی ایسے گیسٹ ہاؤس اتنے نہیں تھے۔ وہ وہاں سے میرا داتار سے ٹیکسی کر کے احمد آباد سے روزانہ سید علی میرا داتار کے دربار میں 11 دن بکری کا دودھ آستانے کے اوپر سے اتار کر کے پینے کا معمول بنایا۔ 11 دن کے بعد پیٹرکس نے جب چیک اپ کرایا تو پیٹ میں السر نہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل اچھی ہو گئی۔ یورگین کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ اوپر سے اتارنے سے، مزار کے اوپر کے اتارنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو سب عقل والے ہیں۔ تو اس نے 2 بوتل پانی کی بھری، ایک کو مزار کے اوپر سے اتروایا اور ایک کو ایسے ہی رکھا، اور اس دونوں پر لکھا
کہ بغیر اتارا ہوا پانی، ایک پر لکھا کہ اتارا ہوا پانی امریکہ کی لیبورٹری میں بھیجا کہ چیک کر کے تو بتاؤ کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے اتارنے سے۔ وہاں سے جو رپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ جو بغیر اتارا ہوا ہے اس میں کیڑے بھی ہیں، اس پانی سے لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو اتارا ہوا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے اتارا ہوا، مگر یہ کئی بیماریوں کا جو ہے، کئی بیماریوں کی یہ پانی دوا بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نسبت جب ہو جاتی ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دینوں کو کی یاد دلاؤ۔ یہ اللہ تو دین سے پاک ہے، اللہ وقت سے پاک ہے، ٹائم سے پاک ہے۔ جس اللہ کے ولی کی نسبت، اللہ کے ولی کی نسبت جس دین سے ہو جائے وہ دین بھی ایام اللہ ہو جاتے ہیں، جس جگہ سے ہو جائے وہ شاعر اللہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ خانقاہ اہل سنت بڑودہ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رکھے، حضور معین ملت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سیدنا سید علی میرا داتار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ان کے صاحبزادگان کو اور متوسلین کو، مریدین کو، معتقدین کو حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کے صدقے میں جو ہے خوب شاد و آباد رکھے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔